بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک بات سنیں گے۔ دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ۔ اے برا بن عازب، جب تو اپنے بستر پر آؤ سونے کے لیے تو جس طرح نماز کے لیے وضو بناتے ہو اسی طرح وضو بناؤ۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، اور پھر اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، اور پھر کیا کہو؟ اور قل، اور کہو، ایک دعا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت علی الفطرہ وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھایا، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو، میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں اپنے پورے کام کو تجھ کو ہی سونپ دیتا ہوں۔ میں اپنے کام کو، اپنے معاملات کو تجھ کو ہی سونپ دیتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اپنی پیٹھ، اپنے ٹیک تجھ پر ہی لگاتا ہوں، یعنی تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً إِلَيْكَ، تجھ سے امید کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تجھ سے امید کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اور تیرے پکڑ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، تیری پکڑ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے سوائے تیرے۔ اگر تو نہیں بچایا کوئی نہیں بچا سکتا، اگر تو پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور اسی دعا میں ہے آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جس کتاب کو تو نازل کیا ہے، اور وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اگر اس کو پڑھ لو گے، اس دعا کو، اور تیری موت آ جائے گی تو فطرت اسلام پر مرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دعا کو آخری میں کرنا، یعنی جو بھی ذکر و اذکار وغیرہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد جب سونے کے لیے جاؤ گے تو اس دعا کو آخر میں پڑھنا۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دہرانا شروع کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرانا شروع کیے، اور یہ پوری دعا سنانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہاں تک پہنچے، اس دعا میں ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس دعا میں یہاں تک پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں نبی کا کی جگہ وَرَسُولِكَ الَّذِي کہہ دیا، تیرے اس رسول پر میں ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، رسول کا مت کہو، وَبِنَبِيِّكَ کہو، جو میں نے سکھایا ہے۔ دیکھیے، جو میں نے سکھایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی میں نے سکھایا، نبی کا لفظ تو نبی بولنا، رسول نہیں بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فوراً رد کیا۔ یہ ایک حدیث ہے۔
اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو بنا کر کے سونا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وضو بنانا، کیسے وضو؟ جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں اسی طریقے سے وضو بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت میں علماء کرام نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ کیونکہ اگر روح بھی اگر قبض ہو جائے تو مکمل طہارت پر اس کی روح قبض ہوگی۔ اگر سونے کی حالت میں بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کی طہارت کی حالت میں اس کی روح قبض ہوگی، اور وضو کی حالت میں ہوگی۔ وضو بنانا ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکیں گے نا، قیامت کے دن اعضائے وضو چمکیں گے، تو بندہ کی موت وضو کی حالت میں ہوئی، یہ بہتر بات ہے، یہ بہتر بات ہے۔ تو اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ اس دعا کو آخر میں ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت سارے اذکار ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے کل کے درس میں بھی بات سنی تھی، تو اس دعا کو آخر میں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کی شرح لکھتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین بخاری کی شرح وہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بہت ساری باتیں ذکر کیا، ان میں سے انہوں نے وضو بنانے کے ذکر میں اس بات کو نقل کیا، دیکھیں کتنا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ نماز کی طرح وضو بنانا، کہتے ہیں کہ اس کے بہت فائدے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کہتے ہیں کہ رات جو ہے طہارت کی حالت میں گزرے گی، رات طہارت کی حالت میں گزرے گی، اگر موت بھی آ گئی تو کامل طہارت پر آئے گی، کامل طہارت پر آئے گی۔ اور دوسری بات کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ اچھا ہے کہ بندہ اس بات کی تیاری کرے کہ اس کی موت طہارت پر آئے، پاک صاف ہو اور اس کی موت آئے۔ اس بندے کی کوشش کرتے رہے، بندے کو چاہیے کہ اس بات کی تیاری کرتے رہے کہ جب اس کی موت آئے تو پاکی صفائی کی حالت میں آئے، اور کہتے ہیں خاص طور پر دل کی صفائی کے ساتھ آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دل کی صفائی، کیونکہ بدن کی صفائی سے بھی بہتر ہے دل کی صفائی، دل کی صفائی، تو یہ بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بات ذکر کیا کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک روایت ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک بات کہا کہ اگر تم رات گزارو گے وضو کی حالت میں فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ تَبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ اگر تم رات گزارو گے، موت آ گئی اسی حالت میں، تو روحیں اسی حالت پر اٹھائی جائیں گی جس حالت میں وہ قبض کی گئی ہے۔ بات میں آ رہی ہے کہ اگر طہارت کی حالت میں روح قبض کی گئی ہے تو طہارت پاکی صافی کی حالت میں اس روح کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے ابو مرایا العجلی کے حوالے سے کہ ان کے ترک سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آدمی پاک صاف حالت وضو بنا کر کے بستر پر گیا اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے سویا تو کان فراشہ مسجدہ، وہ بندے ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کی بستر مسجد ہے، اس کا بستر مسجد ہے، اور وہ ایسے بندہ ہے کہ لگتا ہے کہ وہ نماز میں ہے، ویسے ہے کہ نماز میں ہے، اور کہتے ہیں کہ ذکر میں ہے یہاں تک کہ وہ جاگے، جب تک نہ جاگے وہ لگ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں ہے، ذکر کی حالت میں ہے، مسجد میں ہے، اس طریقے سے وہ بندہ ہے، یہ بات ہے۔ اور ایک فائدہ بتا رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر وہ بندہ اس حالت میں سوئے گا نا اور خواب دیکھے گا تو اس کا خواب سچا خواب دیکھے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان یکون اصدق لرؤیاہ، وہ جو دیکھے گا خواب وہ سچا خواب دیکھے گا، اور وہ شیطان کے کھیلنے سے دور ہو جائے گا، کیونکہ سوتے وقت شیطان خواب کے ذریعے سے کھیل لیتا ہے، عجیب عجیب خواب دکھائے گا، آپ ڈر کے گھبرا کر کے اٹھ جائیں گے، اور
یہ سوچیں گے کہ اگر کھا بھی ہوتا، ایسے جب سوئے سوئے ہی سوچیں گے اے اللہ کھا بھی ہو، جب جاگ جائیں گے تو سوچیں گے اچھا ہوا کہ کھا بھی ہے، ورنہ ریئل ہوتا تو برباد ہو جاتا۔ ایسے ایسے خواب آتے ہیں، شیطان عجیب عجیب خواب دکھاتا ہے، بہت خطرناک خواب دکھاتا ہے۔ تو بہترین خواب انسان ہو سکتا ہے کہ دیکھے اگر اس طریقے سے سوئے گا تو۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی علمی بات سن رہے ہیں تو اس کو دہرانا چاہیے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دعا کو سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا، بار بار ریپیٹ کرنے لگے، کیونکہ ریپیٹ کریں گے تو مجاز میں، ذہن میں، دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ بات۔ اگر چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ بچپن سے کتنے خطبے، کتنے بیانات کیا کیا سنتے ہیں، یاد ہے، اس میں سے کچھ پرسنٹ یاد رہتا ہے، لیکن اس کو دہرائیے دیکھیے گا یاد رہ جائے گا۔ سورہ فاتحہ ہم لوگ دہراتے رہتے ہیں کہ نہیں نماز میں، تو آدمی کو اگر سویا ہے اٹھائیے تو سوئے بھی پڑھنا شروع کر دے گا، بھولے گا نہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو دہرانے سے مجاز میں اور دماغ میں بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم نقطہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ویسے ہی کہنا، کیونکہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی جگہ پر رسول بول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، نبی رسول دونوں ہیں، لیکن آپ نے نبی کا لفظ دعا میں سکھایا اور انہوں نے رسول کا لفظ بول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور کہا کہ رسول کا مت پڑھو، نبی کا پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے جو بھی عقیدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو بھی اعمال جیسے بتلائے ویسے ہی کرنا، جو طریقہ بتلایا اسی طریقے سے کرنا، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اور بہت کچھ اس دعا میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ہم اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اور اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بچنے کی جگہ نہیں ہے، پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ بچائے تو اس زمین پر کوئی بھی ہم کو پناہ نہیں دے سکتا ہے، برباد ہو کر ہی رہیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اپنے ایمان، اپنے جسم، اپنے صحت، اپنے گھر بار، اپنے پریوار، اپنے رشتہ دار کے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بہت ساری اہم نقطے ہیں، ہم تھوڑی باتیں ہم بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے فتنہ، فساد، برائی، شرک، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔